آج کا خداوند کا کلام ہے یوحنا کی انجیل، اس کا پہلا باب، اس کی 4 آیت۔ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی۔ آمین۔ خدا کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ ہم جیسے جیسے پیچھے کلام میں سیکھ رہے ہیں کہ انسان کی جو روح ہے وہ کتنی کمزور ہے اور وہ جنبش کھاتی ہے، تو خدا اور باقی ساری روحیں ملا کے اگر جتنی بھی روحیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ابلیس کے فرشتے، آسمان کے خدا کے فرشتے جو خدا کے حضور ہیں، اور انسان، ان کی سب کی روحیں، جتنی بھی یہ روحیں ہیں وہ ساری ایک ہی کیٹیگری کی، ایک ہی کائنڈ ہے، ان کی ایک ہی قسم ہے جو کہ تاریک ہے۔ خدا کی روح واحد ہے جو کہ نور ہے۔ یسوع مسیح نے گواہی دی، میں دنیا کا نور ہوں، یعنی یسوع مسیح جو ہیں وہ نور ہیں۔ کوئی بھی اور شخص، کوئی بھی اور انسان یہ گواہی نہیں دے سکتا کہ وہ نور ہے۔ نور کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے، جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، کہ کوئی لائٹ، کیا ٹیوب لائٹ یا کسی قسم کا بھی بلب جو ہے اس کو یہاں پر نور نہیں کہا جا رہا۔ نور کا مطلب ہے نیکی، راست بازی سے بھرا ہونا۔ جب آپ گناہ کرتے ہو، غلطیاں کرتے ہو، تو وہ آپ کیا گناہ جو ہے وہ آپ کی تاریکی ہوتی ہے، لیکن جب آپ نیکی کرتے ہو تو وہ آپ کی روح کے اندر نور کے آپ نقطے لگا لیں، ٹھیک ہے۔ اب جو نیکی ہے وہ نور ہے، راست بازی جو ہے وہ نور ہے، تمام اچھے کام جو خدا سے بلونگ کرتے ہیں، خدا میں سکھاتے ہیں یا ہم دیکھتے ہیں، وہ سارے نور کے پھل ہیں۔ ان کو آپ نور کہہ سکتے ہو، نور کے پھل کہہ سکتے ہو، اور وہ بھرے ہوں گے، تمام ہوں گے، کامل ہوں گے، کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی، تمام اچھائیاں، نیکیاں، راست بازیاں، محبت، ہر چیز ہوگی، تو وہ نور، تمام اچھائی کے پھل جو ہے اس کو آپ نور کہتے ہو۔ ایک پھل بھی ہو اچھا تو آپ اس پھل کو بھی نور ہی کہو گے کہ اس کے اندر اتنا نور ہے، اتنی لائٹ ہے۔ لیکن کوئی بھی انسان اپنے اندر نور، لائٹ نہیں رکھتا، کیونکہ بائبل مقدس ہمیں یہ گواہی دیتی ہے کہ تاریکی کو پسند کیا۔ اس کا مطلب ہے ہم لوگ تاریکی ہیں، انسانوں کی روحیں اور تمام روحیں تاریک ہے اور ان کے اندر نور نہیں۔ اگر نور ہوتا تو یسوع مسیح آ کے، کیونکہ بائبل مقدس ہمیں صاف صاف اور سچ سچ بتاتی ہے، اور خدا کا کلام سچا ہے۔ پوری بائبل مقدس میں کہیں بھی خدا نے اپنی روح کے علاوہ کسی بھی روح کو خدا نے نور نہیں بولا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بولا کہ خداوند یسوع مسیح نے آ کے کیا کہا، میں دنیا کا نور ہوں۔ یسوع نے کہا میں نور ہوں۔ اب یسوع مسیح اپنے آپ کو نور کہہ رہے ہیں، اور اگر کوئی بھی ایک ذات اس ٹائم یا اس سے پہلے یا آنے والے وقتوں میں ایسی روح کوئی موجود ہوتی تو خدا کبھی بھی نہیں چھپائیں گے۔ یہ انسانوں کی فطرت ہے کہ وہ چھپا لیتا، لیکن ہم کیوں کہتے ہیں کہ خداوند اپنے آپ کو، یسوع مسیح نے کہا میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں، راہ، حق اور زندگی میں ہوں، یعنی حق، سچ، ٹروتھ میں ہوں۔ اس کا مطلب ہے وہ صرف سچ بولتے ہیں، اس میں خدا کا نقصان ہو یا فائدہ ہو، خدا نے سچ ہی بولنا ہے۔ اب جب ہم سچ سنتے ہیں تو ہمیں برا لگے یا اچھا لگے، اس سے کوئی کلام نہیں بدل سکتا، سچ نہیں بدل سکتا۔ یسوع سچ ہی بولتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ یسوع مسیح سچ ہے، بائبل مقدس سچ ہے، کیونکہ وہ سچی گواہیاں دیتی ہے۔ اب کہیں بھی بائبل مقدس میں انسانوں کی روحوں کو اور یا خدا کے علاوہ کسی بھی روح کو نور کا لفظ یا نور نہیں کہا گیا، کسی پھل کو نور نہیں کہا گیا۔ اگر ایک پھل بھی ان کے اندر نور ہوتا تو پھر وہ ہر جگہ، ہر طرح سے بہت برائی میں، بہت دکھ میں، آپ کے ارد گرد بھی دکھ ہوتا،
تو وہ نور تاریکی میں بدل نہیں سکتا تھا۔ اگر آپ کی کوئی اچھائی ہے اور وہ اچھائی آپ کہتے ہو کہ وہ میرے اندر اچھائی ہے، تو وہ آپ کا نور ہے۔ سمجھانے لگی ہوں، وہ آپ کا نور ہے۔ لیکن اگر وہ نور آدھے گھنٹے بعد ظلم کی وجہ سے، آپ کے ارد گرد جو دکھ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے، کوئی آپ کے اوپر ظلم کر رہا ہے اس کی وجہ سے، کسی خواہش کی وجہ سے، کسی ضد کی وجہ سے، آپ کی وہ اچھائی یعنی جو آپ اپنے اندر نور رکھتے ہو، وہ جو اچھائی ہے، نور کا جو پھل ہے، اگر وہ تبدیل ہو رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر وہ جنبش کھا رہا ہے اور آپ بدلے جا رہے ہو آدھے گھنٹے بعد، آپ کے تیور بدل رہے، آپ کا رویہ بدل رہا ہے، آپ بدل رہے ہو، آپ کی وہ اچھائی کا جو پھل ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ آپ کا نور کا پھل نہیں ہے۔ نور کا پھل کا مطلب ہے، یا نور ہونے کا مطلب ہے، یا ایک بھی نور کا پھل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ لا تبدیل ہے، وہ نور تاریکی میں نہیں بدلے گا، وہ نور ہے تو پھر نور ہی رہے گا۔ جیسے کہ ہم مسیح یسوع کو دیکھتے ہیں تو صلیب پہ جب خداوند یسوع مسیح نے جان دی تو خداوند یسوع مسیح کے لیے لکھا ہے کہ ان کے منہ سے کوئی بھی ایسی بات نہ نکلی، نہ کوئی گالی، نہ کوئی غصہ، نہ کوئی بدی، نہ کوئی بدلہ، نہ کوئی نفرت کہ میں تجھے عدالت والے دن دیکھوں گا آج تو میرے ساتھ جو کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے ان کے اندر جو نور ہے، کسی بھی حالات میں، کسی بھی سچویشن میں، کسی بھی طریقے سے ظلم کرو، مارو، تڑپاؤ، گوشت لیدا کر دو، ہڈیاں توڑ دو، کچھ بھی کر دو، وہ تبدیل نہیں ہو رہا۔ تو آپ کہہ سکتے کہ ہاں ہمارا گوشت بھی نکال لیا گیا، ہماری ہڈیاں توڑ دی گئی، ہمیں قید میں ڈال دیا گیا، ہم پہ ظلم پر ظلم ہوئے، لیکن ہم تبدیل نہیں ہوئے، تو ہم پھر کہیں گے کہ ہاں ہم لوگ نور اپنے اندر فلاں پھل کا رکھتے ہیں، کیونکہ ہم تبدیل نہیں ہوتے۔ اور اگر تبدیل ہوتے تو پھر وہ نور تھوڑی ہوا ہے۔ جو چیز جیسی ہے تو ہی آپ کہو گے نا ہاں یہ ایسی ہے، آپ نور ہو۔ اور اگر وقت کے ساتھ آپ کا نور فیڈ ہو رہا ہے، ہلکا ہو رہا ہے، تو بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نور ہے میرے اندر۔ اور نہ ہی اگر آپ کا نور فوراً پاکیزگی والی چیز، پاکیزگی والا پھل، پاکیزگی والا رویہ آپ کا تبدیل ہو جاتا ہے آدھے گھنٹے بعد، 10 منٹ کے بعد، 10 دنوں کے بعد، مہینے بعد، آپ کہو کہ میں 10 سال پہلے اچھا تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ میں برا ہونا شروع ہو گیا، مجھے حالاتوں نے برا کر دیا، تو اس کا مطلب ہے برے ہی ہو۔ حالات آپ پر ظاہر کرے آپ کی اپنی اصلی حقیقت۔ پیدائشی جب آپ پیدا ہوتے ہو آپ نے کچھ بھی نہیں دیکھا، لیکن جب آپ پیدا ہو چکتے ہو تو وقت کے ساتھ ساتھ جو کچھ بھی آپ دیکھتے جاتے ہو، جن حالات میں سے گزرتے، جو آپ کے ارد گرد لوگ موجود ہوتے ہیں، آپ کی زندگی میں ہوتے ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، شوہر، بیوی، بچے، یہ سارا کچھ، اور دوست یار، گلی کے لوگ، محلے کے لوگ، نیبرز آپ کے، اور آپ کے سراؤنڈنگ میں، آپ کے کام کرنے کی جگہ پر جہاں کہیں بھی لوگ ہوتے ہیں، اگر آپ کی وہ کوئی بھی آپ کا پھل اگر وقت کے ساتھ ساتھ اور لوگوں کے ساتھ ساتھ اور رشتوں کے ساتھ ساتھ تبدیل ہو رہا ہے، جنبش کھا رہا ہے، کیونکہ پچھلے کلام نے ہمیں جنبش کا لفظ سیکھا۔ اگر آپ کا وہ نور کا پھل، اچھائی کا پھل، میں صرف سکھانے کے لیے بول رہی ہوں، ایکچولی کسی انسان کے اندر نور کا پھل، ایک بھی نور کا پھل نہیں ہے، صرف سکھانے کے لیے۔ اگر ہے، جس کو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں اور وہ نور کا پھل ہمارے اندر ہے، اگر انسانوں کے نظریے سے میں سنا رہی ہوں، تو اگر وہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ نور کو نہیں پسند کر رہا، وہ تاریکی کو پسند کر کے ماحول کی وجہ سے یا لوگوں کو، جو مرضی آپ کہہ سکتے ہیں، جو مرضی آپ ایکسکیوزز دے سکتے ہیں، لیکن سچ، حقیقت اور برحق یہی بات ہے، آپ کے اندر نور نہیں ہے۔ وہ نور اگر ہوتا، اگر آپ کا پھل نور ہوتا، پھر تاریکی میں بدل کیوں جاتا؟
تاریکی بنتا جاتا ہے, برا ہوتا جاتا ہے, رویہ غلط ہوتا جاتا ہے, غصہ آتا جاتا ہے, گالیاں نکلتی رہتی ہیں, تبدیلی آتی رہتی ہے برائی کی, اچھائی کی نہیں آتی, برائی ہی کی تبدیلی کیوں آتی ہے؟ بچے جیسے ہی تھوڑے جوان ہوتے ہیں برائی ہی کی تبدیلی کیوں آتی ہے؟ کیونکہ اس وقت بچے ہوتے ہیں, معصوم ہوتے ہیں, انہوں نے کچھ دیکھا ہے, جیسے کچھ دیکھتے ہیں وہ تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں نہیں بچپن میں تو یہ ایسا نہیں تھا, اب یہ تو بالکل بدل گیا, یہ پہلے ایسا نہیں تھا اب یہ ایسا ہو گیا, پہلے ایسا تھا شادی کے بعد ایسا ہو گیا. بات وقت کی اور شادی کے بعد بیوی بچے گھر بار ہونے کی وجہ سے نہیں ہوا. جو کچھ ہمارے اندر ہوتا ہے وہ باہر نکلتا ہے. جو کچھ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جیسا لکھا ہے کہ جو تمہارے اندر ہے وہ باہر نکلے گا. اس کا مطلب ہمارے اندر کیا ہے؟ ہمارے اندر نور نہیں ہے, ہمارے اندر بدی ہی ہے جو باہر نکلتی ہے, اور بدی کا رنگ خدا نے بتایا ہے تاریک, اندھیرا, اس کو خدا نے نور نہیں کہا. اس کے برعکس خداوند یسوع مسیح اپنے لیے یہی گواہی دیتے ہیں کہ میں نور ہوں. اب یہ نور جو ہے 33.5 سال اس زمین پہ رہا, اور اس نور نے جتنے سال بھی اس زمین پہ زندگی گزاری تو یسوع مسیح نے یہ کہا میرے اندر گناہ ثابت کر کے دکھاؤ. اس کا مطلب ہے کہ اتنے سالوں بھی زمین پر رہنے کے باوجود یسوع مسیح کے تیور نہیں بدلے, زبان نہیں بدلی. لکھے وہ حلیم گدھے پر سوار, حلیم کا حلیم ہی رہا. اور جب یسوع مسیح جب کلام سناتے تھے, فقی فریسی اور دوسرے لوگ بحث کرتے تھے, سوال کرتے تھے, تو یسوع مسیح صرف کلام سناتے تھے, کلام سے جواب دیتے تھے. ان کا طریقہ کار کہ میں نے کلام ہی سے جواب دینا ہے تبدیل نہیں ہوا. ان کا وے آف ٹاکنگ نہیں بدلا. اس کا مطلب ہے کہ وہ جب بھی منہ کھول رہے ہیں, جب بھی کچھ سنا رہے ہیں, کلام ہی نکل رہا ہے. ان کو وہ تانے دیں یا سوال و جواب کریں یا ان کے ساتھ بحث کریں یا ماحول بہت زیادہ خراب بھی کر دیتے تھے, تو یسوع مسیح کے منہ سے کوئی بھی حالات میں ایسا نہیں تھا کہ کلام نہیں نکلتا تھا یا کوئی اور جملہ نکل آتا تھا پھر خداوند یسوع مسیح کو ہم کلام نہیں کہہ سکتے. اس کا مطلب ہے کہ جو چیز جیسی ہے ہر دفعہ ہر وقت وہی نکلے گی. اگر ہر دفعہ اور وہی نہیں نکل رہی, کبھی کچھ نکل رہا ہے, کبھی کلام نکلتا ہے, کبھی عام باتیں نکلتی ہیں, کبھی جسمانی باتیں نکلتی ہیں, کبھی دوسری باتیں نکلتی ہیں, تو پھر آپ اس کو کلام نہیں کہہ سکتے. آپ اس کو ایک لفظ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فلاں ہے. آپ اس کو ایک مخصوص لفظ نہیں دے سکتے. جیسے کہ میں اس کو اس طرح سے سمجھاتی ہوں کہ جیسے ایک شخص گورا ہے, اس کا رنگ صاف ہے, تو وہ گورا ہی ہے, تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ فلاں شخص گورا ہے. اس کو آپ جب مرضی دیکھو تو ہم کہیں گے 10 سال بعد دیکھو, 5 سال بعد دیکھو, آپ اس کو 1 سال بعد دیکھو, بڑھاپے میں دیکھو, جوانی میں دیکھو, بچپن میں دیکھو, تو ہم اسے کہیں گے نہیں اس کا رنگ صاف ہی ہے. یعنی جو تبدیل نہیں ہو رہا, کانسٹنٹ, اور جو قدرتی اس کو ملا ہے, ہم کہیں گے کہ ہاں یہی ہے یہ. ٹھیک ہے. اسی طرح دوسرا انسان جس کا رنگ کالا ہے تو ہم کہیں گے ہاں اس کا رنگ کالا ہے, آپ جب مرضی دیکھو تو اس کا رنگ وہی ہے. یعنی ایک مخصوص لفظ آپ اس کے لیے تبھی بول سکتے ہو جب آپ کو پتہ ہے یہ یہی ہے. خدا نے انسانوں کی روحوں کو تاریک ہی بولا کیونکہ یہی ہے. انسانوں کی روح تاریک ہی ہے. یسوع مسیح نے اپنی روح کے علاوہ کسی کو نہیں نور بولا. اس کا مطلب ہے خدا کی روح نور ہے اور انسانوں کی روح تاریک ہی ہے. اگر آپ لوگوں کو اپنی اچھائیاں, نیکیاں, راست بازیاں بہت دکھ رہی ہیں, تو اگر جو چینی ہے, نمک ہے, جب آپ اس کو 10 منٹ بعد بھی مکس کرو گے کسی بھی چیز میں, اس نے آپ کو ہر حال میں مٹھاس
یا آپ نمک آپ مکس کر رہے ہو تو آپ کو نمکینی ہی ملے گی. اگر آپ گلاس میں اس کو کر رہے ہو تب بھی چینی کی مٹھاس نکلے گی. اگر آپ اس کو گلاس کی بجائے جگ میں گھول لو, مکس کر لو, تب بھی مٹھاس ہی نکلے گی. اگر آپ اس سے بڑا کوئی برتن لے لیتے ہو تب بھی چینی ہی گھولو, تب بھی اس کی سیم وہی مٹھاس رہے گی. اس کا مطلب ہے برتن بدلنے سے بھی وہ چیز جو ہے اس کی حقیقت اور سچائی نہیں بدلی کہ وہ کیا ہے. ہم کیا ہیں, بچپن میں کچھ اور, گلاس کے بعد جگ تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں کچھ اور جب بڑے برتن میں جاتے ہیں تو ہم بالکل ہی مختلف ہو جاتے ہیں. اور جب ہم بڑے برتن میں جاتے ہیں تو خدا پیک پر ہمیں دکھاتے یہ ہے تمہارا اصلی چہرہ, تمہاری اصلی حقیقت جو تم اپنی روح کے اندر رکھتے ہو. اور کیا رکھتے ہو؟ دیکھو یہ ہو تم ایسے ہو. تو پھر ہمیں کیا نظر آ رہا ہوتا ہے؟ تاریخ. ہم کہتے ہیں فلاں شخص اچھا نہیں ہے. اور اگر ہمیں اچھائیاں دکھ بھی رہی ہیں تو ہم اپنے گھر کے ماحول یا گھر میں سے ہی ہمیں پہچان ہو جاتی ہے کہ کون کتنا کو نور اپنے اندر رکھتا ہے. کوئی شخص اپنے اندر نور نہیں رکھتا. نور ہے تو ہر وقت نور ہی پھر نکلنا چاہیے. تو پھر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے, سمجھنا چاہیے کہ ہم نور نہیں ہیں. پہلی بات, جب ہم نور نہیں ہیں تو ہم بچ نہیں سکتے. ہم نے جہاں سے کلام شروع کیا تھا کہ خداوند یسوع مسیح کی جو قربانی ہے وہ مکمل نجات ہے اور خدا نے ہمارا پورا بندوبست کیا ہے. لیکن ہم لوگ اپنا وہ پورا بندوبست اپنی زندگی میں نہیں لے رہے. ہم اتنا ہی بندوبست اپنی زندگی میں لیتے ہیں جو مکمل خدا نے نجات مہیا کی ہے اس میں سے ہم ایک چیز نکال لیتے ہیں. یسوع مسیح تیرے خون سے میں نے اپنے آپ کو دھو لیا, اب مجھ میں گناہ نہ رہا, اب کیونکہ تو نے میرے لیے جان دی تو میرے اوپر تیرا اختیار آ گیا. دو چیزیں میں نے پہلے بھی بتائی تھی کہ نجات پانے والا, مسیح پر ایمان رکھنے والا ہر کوئی نجات نہیں پا سکتا. کیوں نہیں پا سکتا؟ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ مسیح یسوع کی قربانی میں کمی ہے. خدا باپ نے مکمل قربانی مسیح یسوع کو بھیج کر ہمارے لیے دی ہے تاکہ ہمیں پوری طرح سے مکمل طور پر نجات ملے. ہم دو چیزوں سے نجات لے لیتے ہیں. جیسے ہم نجات لے لیتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, یسوع پر ایمان رکھ لیتے ہیں کہ خدا کا بیٹا ہے اور اس نے ہمارے گناہوں کے لیے جان دی. ہم یہ ایمان رکھتے ہیں. جیسے ہی ہم یہ ایمان رکھتے ہیں ابلیس کا اختیار ہمارے اوپر سے چلا جاتا ہے اور ہمارے گناہ کی معافی ہو جاتی. لیکن پچھلے جو آج کی ڈیٹ کے ہوں گے, جو توبہ کرنے کے بعد ڈیٹ شروع ہوگی, اور جو آنے والے دنوں کی بات ہے وہ علیحدہ بات ہے. جب معافی مانگتے ہیں, توبہ کرتے تو پچھلے گناہ دھلتے ہیں, اگلے نہیں دھلتے. اب ہم کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم نے نجات پا لی. لیکن کیوں نہیں سارے مسیحی نجات پانے والے؟ کیوں خداوند یسوع مسیح نے کہا بہت تھوڑے نجات پائیں گے؟ کیونکہ جو مکمل نجات مسیح یسوع کے اندر ہے ہم اس کا استعمال نہیں کرتے. ہم ادھوری نجات خداوند یسوع مسیح کے اندر سے استعمال کریں. لیکن خدا نے کوئی کمی نہیں چھوڑی, یسوع مسیح نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. کمی ہے ہمارے سیکھنے میں, ہمارے نظریے میں. جہاں سے ہم نے کلام شروع کیا تھا کہ نجات ہر کوئی نہیں پاتا. کیوں نہیں پاتا؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسیح یسوع پر ایمان لانے سے ایسا نہیں ہو رہا. چونکہ مسیح یسوع پر مکمل اور ٹھیک ایمان نہیں رکھا جا رہا, اس وجہ سے ہر کوئی نجات نہیں پاتا. اور پھر جب عدالت ہوگی یا جب وہ مر جاتا ہے, اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے, تو وہ نجات یافتہ نہیں ہوتا. ریزن کیا ہے؟ ہماری روح تاریک ہے. ہم بار بار گناہ کریں گے, ہماری روح کمزور ہے, جنبش کھاتی, بار بار تبدیل ہوتی ہے. کیونکہ ہم ایک پھل پہ قائم نہیں رہتے, کیونکہ وہ پھل ہمارے اندر کمزور ہے اور وہ ہم اس میں قائم نہیں رہتے. اب ہم نے توبہ کر لی,
ابلیس کا اختیار بھی چلا گیا یسوع مسیح کے وسیلہ سے، اور یسوع کے خون سے ہم لوگ دھل گئے اور معافی مل گئی. لیکن اگلے ہی دن پھر سے ہم لوگ وہی گناہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہماری روحیں خدا جیسی نہیں ہے. ہماری روحیں کمزور ہیں، جنبش کرتی ہیں، بار بار گناہ کرتی ہیں، کیونکہ ہماری روح کے پھل تاریک ہیں. انہوں نے گناہ ہی کرنا ہے، گناہ ہی پسند کرنا ہے. اب یسوع کے خون سے تو جو روح ہے، جو تاریک ہے، وہ نور نہیں ہوئی. جو تاریکی کے پھل ہیں نا، وہ نور کے پھل نہیں بنے ابھی تک. صرف دھویا آپ نے. دھونے میں اور تبدیلی آنے میں فرق ہے. دھو لیتے ہیں ہم لوگ، لیکن تبدیلی کیا ہے کہ وہ جو سول ہے ہماری جو روح ہے، جب تک وہ تاریک سے نور میں نہ بدل جائے. جیسے خداوند یسوع مسیح نے کہا تم دنیا کے نور ہو. اس کا مطلب ہے ہر دنیا کا انسان نور ہے. یہ کلام ایسے نہیں ہے کہ ہر شخص یہ پڑھے تو کہے کہ نہیں میں دنیا کا نور ہوں. بائبل مقدس گواہی دیتی ہے کہ تم تاریک اور تاریکی کے کاموں کو پسند کرتے ہو. اس کا مطلب ہر انسان تاریک ہے. لیکن کن کو خدا کہہ رہے کہ تم دنیا کے نور ہو؟ خداوند یسوع مسیح نور ہے. وہ نور صلیب پر چڑھایا گیا. ٹھیک ہے، وہ نور صلیب پر چڑھایا گیا. خون تو یسوع مسیح کا ہم لے لیتے ہیں، یسوع مسیح کا نام لے کے معافی بھی لے لیتے ہیں. ابلیس کا اختیار بھی چلا گیا، اور یسوع کے خون سے روح بھی صاف ہوگی، دھولی، جسم بھی صاف ہو گیا. جن ہمارے باڈی پارٹس نے گناہ کیا ہے وہ بھی یسوع کے خون سے دھل گیا، پانی کے بپتسمے سے دھل گیا، صاف ہو گیا. ٹھیک ہے، ایک اور چیز بھی شامل ہے جو آج کے ٹاپک میں بتا رہی ہوں، اس کے بعد اور مزید بتاؤں گی خداوند نے چاہا تو. وہ اپنے آپ کو نور کہتا ہے، اور وہ نور بھی صلیب پر ہی ہے. اور یسوع نے کہا کہ میں اپنی جان تمہیں دیتا ہوں. تو یسوع کی تو جان، یسوع تو خود روح اور گوشت میں دونوں ہے. تو گوشت تو ہمیں نظر آ رہا ہے جس میں سے خون لے لیتے ہیں، لیکن جو گوشت کے اندر خدا کی، یسوع مسیح کی جو روح ہے، اس روح کو خدا کہہ رہے میں نور ہوں. وہ بھی دونوں چیزیں اکٹھی چڑھی ہوئی ہیں. ایک انسان دو چیزوں پہ مشتمل ہے، روح اور جسم پر. صلیب پر دونوں چڑھائی گئی ہیں، یسوع مسیح کی روح بھی اور یسوع مسیح کا گوشت ہڈی بھی. گوشت ہڈی تو ہم دیکھ لیتے ہیں، کوڑے کھائے خون نکل آیا. یسوع مسیح اپنے خون سے ہمیں دھو دو، پاک کر دو. آمین ہاللویا، میں نے نجات پا لی. یہ تو آدھی نجات ہے. اسی لیے ہر کرسچن جو یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے اس لیے نہیں بچتا کیونکہ وہ آدھی نجات پروپر جو خدا نے نجات کا بندوبست کیا اس کا استعمال نہیں کرتا. کیونکہ جو اندر روح ہے وہ کیا ہے؟ خدا کی اپنی، اور وہ کہتا ہے میں نور ہوں. وہ نور بھی تو لے لو تاریکی کو. جو ہم انسان تاریک ہیں، ہماری تاریکی تب تک نہیں بدلے گی جب تک وہ صلیب پہ جو نور چڑھا ہے اس صلیب میں سے ہم نور بھی اپنے اندر آنے دیں. آمین. بائبل مقدس میں صاف لکھا ہے اس میں زندگی تھی، وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی. کس کا؟ آدمیوں سے مطلب انسانوں کا. انسانوں کا نور. کیوں؟ کیسے انسانوں؟ خدا تو شروع سے کوئی نہیں جانتا، ازل سے اوپر ہے اور ان کا نور ہے. لیکن اسی وقت کیوں کہا گیا کہ یہ نور اب تمہارا ہے، یہ تمہارے لیے نور ہے، یہ آدمیوں کے لیے نور ہے، یہ انسانوں کے لیے روشنی ہے. کیوں؟ یسوع مسیح کے بعد ہی. کیوں؟ کیونکہ وہ نور صلیب پر ہمارے لیے آیا تاکہ ہم اس نور پر بھی ایمان رکھیں.
کہ میری روح کمزور جنبش کھاتی اور تاریک ہے، نہ صرف مجھے اپنے گناہوں کو دھونے کی ضرورت ہے، بلکہ مجھے اپنی تاریک اور کمزور اور جو جنبش کھاتی ہے اس روح کو تاریکی سے نور میں بدلنے والا بھی تو ہی وسیلہ ہے۔ دھو تو لیتے ہیں لیکن تاریک روح کو نور میں بدل نہیں پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہم تاریک سے نور میں آتے ہی نہیں ہیں۔ یسوع مسیح نے جب صلیب پر جان دی تو ہم جب اس کی طرف دیکھیں گے تو ہمیں نہ صرف اس کا خون نظر آنا چاہیے بلکہ ہمیں نور بھی دکھنا چاہیے۔ نہ صرف ہمیں گناہ اپنے دکھنے چاہیے بلکہ اپنی روح بھی دکھنی چاہیے۔ نہ صرف ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ میں گناہ میں ہوں اور وہ پاک قربانی ہے، اور ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے میں تاریک ہوں اور وہ نور میرے اوپر میرے لیے صلیب پہ چڑھ گیا۔ تو ہمیں دو چیزیں دکھتی ہیں، جیسا کہ میں نے شروع کیا کہ خدا اور باقی ساری روحیں، خدا کی روح نور اور سارے انسانوں کی روح تاریک۔ تو ہمیں دو چیزیں دکھنی چاہیے۔ ہم کھچڑی بنا کے اپنے ذہنوں میں رکھتے ہیں، میں بھی اچھا، میں بھی اچھا، میرے اندر یہ، میرے اندر یہ ہے، میرے اندر یہ ہے، میرے اندر یہ ہے۔ اس لیے اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے اگر آپ کے اندر نور ہے تو وہ ہر جگہ، ہر ماحول میں، ہر سچویشن میں، ہر انوائرمنٹ میں، ہر طریقے سے وہ نور بدلنا نہیں پھر چاہیے۔ اگر ایک بھی پھل ہے تو وہ بدلنا نہیں چاہیے۔ تو اس کا مطلب نور نہیں ہے، تاریکی ہے۔ ہماری روح تاریک ہے، ہمیں اس صلیب میں سے نور بھی لینا ہے۔ پھر خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے ایک مددگار بھیجوں۔ اب ہم وہ جو نور ہے ہم اس کو اپنے اندر کیسے لے سکتے ہیں؟ نور دنیا میں آیا اور وہ انسانوں کے لیے آیا، اور اسی وقت آیا جب یسوع مسیح آئے، اور یسوع مسیح نے 3.5 سال تک کلام سنایا، جس کو ہم واضح طور پہ دیکھتے ہیں مکمل طور پر پوری کامل تعلیم، کلام سنایا۔ اب جو ان کے منہ سے نکل رہا ہے، جو آپ اندر ہو وہی باہر نکلے گا۔ اب وہ کیا ہے اندر؟ اپنے آپ کو کہتے ہیں میں نور ہوں، میں کلام ہوں، کلام اور نور ہی باہر نکلے گا۔ یا آپ ایک ٹائم اس کو کلام کہہ دو یا آپ نور کہہ دو، ایک ہی بات ہے۔ جو کلام ہے وہ اسپرٹ ہے، روح ہے، اور روح خدا کی نور ہے۔ آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہو، سارے لفظ خدا کے لیے پرفیکٹ اور کامل ہیں۔ اب جو نور باہر نکل رہا ہے وہ کیا ہے؟ تعلیم، وہ کلام جو باہر نکل رہا ہے، کیونکہ ان کی روح روشن ہے، نور ہے، وہ باہر نکل رہی ہے۔ ہم اس نور کو سنتے ہیں، اور جب ہم نور سنتے ہیں تو ہم اس نور کو پورے دل سے جب اپنے اندر لیتے ہیں تو ہماری تاریک روح نور میں بدلنا شروع ہو جاتی۔ اس لیے خدا نے کہا تم دنیا کے نور ہو۔ ہم نور نہیں ہیں، لیکن یسوع مسیح کے آنے کے بعد جب یسوع کے لیے یہ گواہی دی گئی ہے، آدمیوں کا نور تھی، وہ آدمیوں کے لیے، انسانوں کے لیے نور کیسے بنا؟ اپنی تعلیم اور اپنا کلام، اور جو وہ نور اپنے اندر رکھتے ہیں وہ نور باہر نکال کر وہ آدمیوں کا نور بنا، کہ جو کوئی اب اس نور کو اپنے اندر لے لے گا، ریسیو کرے گا، میں نور نہ ہے باہر نکال رہا ہوں۔ اگر نور باہر نہ نکلتا اور خداوند یسوع مسیح کلام نہ سناتے، اور خداوند یسوع مسیح کی عمر 33.5 سال تقریباً ہو جاتی اور وہ صلیب پر جان دیتے، اور اس میں سے گوشت اور ہڈی تو ہمیں دکھتا اور خداوند یسوع مسیح کا خون دکھتا، اور ہم وہ خون لے لیتے، تو پھر یہ اور نور بھی ڈیفینیٹلی
اندر ہی ہے یسوع مسیح کے، وہ صلیب پہ چڑھتا، لیکن یسوع مسیح اگر کلام اور تعلیم نہ سناتے تو پھر ہم وہ نور جو صلیب پہ چڑھا ہے ہم اس کو نہ جان سکتے، نہ پہچان سکتے، نہ ہم اس کو اپنے اندر لے سکتے تھے۔ یسوع مسیح نے 3.5 سال تقریباً اسی لیے کلام سنایا، کیونکہ وہ کلام آدمیوں کا نور ہے، اور وہ نور خدا باہر نکال کے گئے ہیں تاکہ میرے میں سے باہر نکلے اور تم لوگ اس کو حاصل کر لو۔ ہم جیسی مرضی اپنی راہیں بناتے ہیں، ہمیں کئی دفعہ نہیں سمجھ آتی کہ ہم غلط کہہ رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ بائبل مقدس سے دیکھتے ہیں کہ صحیح کیا ہے، راست بازی، نیکی اور نور کا پھل کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، صحیح کیا ہے، نیکی کون سی ہے، راست بازی کون سی ہے۔ تو ہم بائبل مقدس میں سے دیکھتے نہیں، بائبل میں یہ منع ہے، یہ ہم نے نہیں کرنا۔ اس کا مطلب ہے تعلیم، کلام جو یسوع نے سنایا، اس سے ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی تاریکی کے برے پھلوں کو بدلتے ہیں، اور جب وہ بدلے جاتے ہیں ہم اس کو ریسیو کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، اپنے اندر لیتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، تو تاریکی کی کمزور روح یعنی ہم انسانوں کی اور کی روح تبدیل ہو کر آہستہ آہستہ نور بنتی جاتی ہے۔ لیکن کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نور ہوں سوائے خداوند یسوع مسیح کے۔ اب ہم اس صلیب میں سے صرف اور صرف خون تو لیتے ہیں، یسوع کا نام بھی استعمال کرتے ہیں، خون اور نام لیتے ہیں، لیکن تیسری جو بات ہے وہ نور ہے۔ ہم اس نور کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ اس تعلیم کو جب کلام سے بتایا جائے تو ہمیں غصہ آتا ہے، تیور دکھاتے ہیں، اور ہم اس کے اوپر بحث کرتے ہیں، اس پہ لڑائیاں کرتے ہیں، اور اس کو قبول نہیں کرتے، اکڑ دکھاتے ہیں، اور چپکے رہتے ہیں جہاں پر ہم ہوتے ہیں، اور پھر مانتے نہیں کہ ہم تاریک ہیں، ہم کمزور ہیں، اور نہیں مانتے کہ ہمارے اندر یہ گناہ ہے یا ہم میں غلطی ہے، میں تو اچھا ہوں، میں تو اچھا ہوں، تو ہم اپنی تاریکوں کو نہیں قبول کرتے۔ آج ہم نے یہی جاننا ہے کہ خدا کے علاوہ کوئی بھی نور نہیں ہے۔ جب تک ہم یہ نہیں مانیں گے تب تک ہمیں خدا کی روشنی قبول نہیں کریں گے، تب تک خدا کی روشنی ہمارے اندر نہیں آئے گی، تب بھی کبھی بھی ہم لوگ تاریکی سے نور نہیں بن سکتے۔ تو اگر آپ نے مکمل نجات لینی ہے تو وہ جو نور صلیب پہ چڑھا ہے، ہم نے اس نور کو بھی اپنے اندر لینا ہے تاکہ ہم اپنی تاریک روح کو نور میں بدل سکیں۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے، ہالےلویا۔